تو اختتامی خطاب کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اس محفل کے روح ارباب اور اس سارے سلسلے کے منتظم اعلیٰ اہل سنت کی اس کیچڑ شہر میں بھرپور آواز میں تو ان کو کہوں گا کہ محافظ عقائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا خلیفہ محمد نواز لاوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله۔ تھوڑی سی آواز دے کر تاکہ اظہار ہو کہ ہم ابھی تھکے نہیں ہیں، کچھ ذکر اور کچھ مقصد اور کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہر وقت بندے کو الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ ہوشیار، خبردار، سستی، خالی، غفلت نہیں، کیونکہ جس بارگاہ پہ ہم حاضر ہیں اور جس بارگاہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور جس بارگاہ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام خوشیوں والے میں آ جائے، اس لیے تھوڑی سی آواز بڑے پیار کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آئے محمد رحمت والے صلی اللہ وسلم، آئے محمد رحمت والے وسلم، دونوں جہاں میں جن کے اجالے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں میں جن کے اجالے۔ آج ماشاءاللہ یہ دونوں بھائی کرام نوجوان اسکالرز نے جو میسیجز آپ کو دینے تھے وہ دے دیے، ٹھیک ہے، پیغام مل چکا ہے۔ محبت، عقیدت، ادب کی بیس بنا کر پھر عطاعت کی طرف آنا، یہ مذہب اہل سنت۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم صرف پریکٹیکل کے قائل نہیں ہیں جب تک اس میں محبت نہ ہو، اس میں ادب نہ ہو، اس میں احترام نہ ہو۔ تو یہ جشن میلاد ہے، جو محفل میلاد ہے نا، یہ آپ کے دل میں نبی پاک کی عظمت پیدا کرتا ہے، اس میں نبی پاک کا پیار پیدا ہوتا ہے، ادب کا نور سینے میں آتا ہے، پھر اطاعت کا شعور نصیب ہوتا ہے۔ محبت، عقیدت، پیار، جب محبت اپنا غلبہ کر لیتی ہے مزاج پر، تو پھر محبت ایسا چھوٹتی نہیں ہے کہ جب تک معبود کی اطاعت نہ کرے، اور محبت فاتح عالم اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ محبت مجبور کر دیتی ہے اطاعت پر، اور جو محبتاً اطاعت و ادب کرتا ہے نا، اس کو منزلیں جلدی نصیب ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ فکر ہمیں نبی پاک کے میلاد کی محفل سے ملتی ہے۔ اس لیے پیغام صرف جو میں کچھ دنوں سے دے رہا ہوں، وہ وہی پیغام آج دے کر ہم ذکر کی طرف جاتے ہوئے پھر ہم جناب دعا پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پیغام میرا یہ ہے کہ ہم لوگ ون سائیڈڈ ہو گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جملہ میں نے انگلش کا ہی جوڑا ہے صاحب۔ ون سائیڈڈ اس لیے
کہ ہم بس ایک سائڈ پہ جدھر لگ جاتے ہیں نا سوچ کے لحاظ سے، اسی میں جو ٹارگٹ کرتے ہیں اسی کو اچیو کرنے کے لیے ہم ساری زندگی لگا رہے ہیں، جبکہ ہمارے بارڈر بہت زیادہ ہے، ہم نے بہت سارے سٹیجز پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ مثلا جو دنیا کمانے پہ لگ گیا وہ پھر 18 گھنٹے ادھر ہی لگا، اس کو یاد نہیں ہے کہ میری زندگی بھی جا رہی ہے، میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اپنے رب کو بھی راضی کرنا ہے، نماز بھی فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، میرے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اور بھی دنیا کے کام کرنے ہیں، میں نے دین پر بھی چلنا ہے، میں نے کیونکہ ون سائیڈڈ ہو کے ہم مسلمان ہیں، ہمارا صرف دنیا کا ہی معاملہ تو نہیں ہے، ہم نے مرنے پر بھی ایمان رکھا ہوا ہے، قبر بھی جانا ہے، حشر میں بھی جانا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اور اگر ون سائیڈڈ ہو گئے جس کا ہمیں نقصان کیا ہوا ہے، جو لوگ فقط دنیا کمانے پہ، بینک بیلنس بڑھانے پہ، کوٹھی پکڑے اور اسی کو سجانے پہ لگے ہیں، انہوں نے ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو، بچوں کو تربیت نہیں کر سکے، بچوں کا خاص خیال نہیں رکھ سکے، اور جب تک دینی نالج کو، دین کے مطابق چلنے کو، یہ فرض پڑھائی اب دین کو نہیں قرار دیں گے، اس وقت تک دین ہمارے دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک دین ہم پر اپنا غلبہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہماری منزلیں اور بنی ہوئی ہیں، دین تو ہے ہی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں بچہ غصہ ہو جائے، کمزور ہو جائے، نمبر کم ہو جائے، ٹیچر تلاش کیا جاتا ہے، ٹیچر تلاش کیا جاتا ہے۔ دین کے بارے میں کیا ہے؟ محلے میں سب سے وہ بھائی جسے تجوید کا بھی نہیں پتا، بس قرآن پڑھا دیں گے، آپ کو چالیں گے بات، یہ نہیں دیکھیں گے پڑھا کیا رہی۔ اور مصیبت کو کیا بتاؤں، نبی پاک تو آخری نبی نام ماننے والوں کے پاس بچے بیچ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھ کے جائے گا کدھر۔ آج میں صرف گزارش کروں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ظاہری حیات میں اپنے وقت کو، زندگی کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ کتنے حصوں میں؟ اونچی آواز سے، جزء للہ تعالی، ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے رکھا جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات ہے۔ ابھی تو عند ربی، سرکار فرماتے میں تو رات اپنے رب کے پاس رکھتا ہوں، وہ مجھے کناتا بھی ہے، وہ مجھے دلاتا بھی ہے، اور راز و نیاز جس میں کوئی فرشتہ بھی شامل نہیں ہوتا، سرکار کونوں اس خاص مقام پر اپنے رب کی حضور کا ہوتا ہے۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جزء لأہلہ، دوسرا وقت آپ اپنے ازواج کو دیتے، اپنی اولاد کو عطا کرتے، ان کے مسائل دیکھتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے پاس کھانا کھاتے۔ سیدہ فرماتی عائشہ صدیقہ کہ جتنی بھی باہر مشقت سے سرکار گزر کے آتے، جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتے، سمائلنگ فیس، مسکراتے ہوئے۔ ہمارا کیا اشر ہے؟ ہماری ساری مسکراہٹیں باہر کے لیے، اندر جاتی تھی، سارا غصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، طوفان بنا ہوتا ہے، جناب بابا آ گئے اندر، ابو آ گئے، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے، مسکراہٹ سے، مسکراتے ہوئے، تبسم سے آپ گھر میں داخل ہوتے۔ تو آپ دوسرا وقت کا حساب کیا کرتے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں ازواج پاک کے لیے۔ اور تیسرا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جزء لنفسہ، اپنی ذات کے لیے۔ آپ کی جانوں کا بھی آپ پر حق ہے نا، سرکار نے فرمایا آپ کے نفس کا بھی آپ پر حق ہے، اس کا بھی کچھ خیال کریں۔ 17 گھنٹے 18 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، اس کا بھی تو خیال رکھیں، اس کو ریسٹ بھی دیں، سمجھیں گے، اس کو ریسٹ بھی دیں، اس کا خیال رکھیں، اس کے تازہ وضو کا موقع بھی دیں، اس کو تھوڑی دیر سال رب کی بارگاہ میں بھی جگانے کا موقع دینا، اس کو بچوں کے لیے بھی کچھ وقت نکالے۔ اور سرکار جو اپنے لیے وقت رکھا ہوتا وہ صحابہ کرام کو بھی عطا فرمائے، ان کی تربیت بھی فرمائے۔ میری آج کے پروگرام میں یہ گزارش ہے، آپ تھوڑی دیر ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ، پہلے ذکر شریف میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ، یہی تو کلمہ ہے جو سرکار دو عالم نے ہمیں عطا فرمایا، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔
لا إله إلا الله لا إله إلا الله مسجد غوثیہ اور مسجد فیضان مدینہ دونوں انتظامیہ علماء کرام اور پھر کمیونٹی کے سارے افراد سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بارگاہ پاک میں عطیہ درود و سلام پیش کرتے تمام حضرات کھڑے ہو جائے. مصطفیٰ جان हो सलाम मुस्तफा जाने
آمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہم گناہگاروں کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں اہل ایمان نے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں جو اہتمام کر سکتے تھے، جو انداز اختیار کر سکتے تھے وہ کیا ہے اللہ۔ ہم سب کو نبی پاک کی آمد کی خوشی منانے والوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض کرتے اللہ کریم، جس طرح تو نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا،
کرم کرتے ہوئے ہمیں آپ کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو پیغام توحید دیا ہے اس کا نور، اس کے نور سے اپنے سینے منور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب کریم کی محبت عطا فرمائے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں بوسیلہ رسول کریم عرض کرتے ہمارے گناہ معاف فرما، سچی توبہ نصیب فرما، توبہ میں استقامت عطا فرما، ذکر و فکر کی نورانیت قلب و روح میں نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے اور اپنے حبیب کی محبت بلا محنت، بلا مشقت، بلا عذاب عطا فرما، اہل بیت اطہار کا پیار عطا فرما، صحابہ کرام کا عدل نصیب فرما، صالحین امت کی معمولات اور عقائد کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ملک میں پلنے والی نوجوان نسل، بچے بچیوں کو اپنے دین کی محبت عطا فرما۔ الہ العالمین نے نبی پاک کا پیار عطا فرما۔ اس ملک کے ماحول کی وجہ سے جو خرابیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی، اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں دینی ماحول عطا فرما، اس ماحول میں رہنا جینا عطا فرما۔ الہ العالمین جتنی بیماریاں، لاچاریاں، نجات عطا فرما۔ ہماری بہن اپنا عاطف اور حسنین کی والدہ واجدہ شدید بیمار ہیں، نبی پاک کی ولادت کی برکت سے دعا کریں اللہ کو شفا نصیب۔ جتنے لا علاج مریض ہیں جن کو اب مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں شفا کے ایسے ایسے خزانے موجود ہیں کہ جہاں ڈاکٹر کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ تو اپنے کرم سے سب مریضوں کو شفا۔ الہ العالمین ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرما، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما۔ یہ نوجوان کثرت کے ساتھ آج کے پروگرام میں آئے ہیں، اللہ انہیں استقامت عطا فرما۔ یہ نبی پاک کی میلاد اور محبت اور کا جو ورثہ ہمیں ملا ہے، اللہ آنے والی نسلوں میں ہمیں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد انتظامیہ دونوں مساجد کی اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، جو خدمت کر چکے ہیں اللہ انہیں خدمت ان کی قبولیت عطا فرما، جو نئے لوگ آنے والے ہیں اللہ انہیں اخلاص کے ساتھ آگے خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مسجد کی خدمات کے عروج نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن کی وجہ سے مسجد کی رونق خراب ہوتی ہے، مسجد کی خدمت میں رکاوٹ آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما، امت مسلمہ پہ رحم و کرم فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دعا علماء کرام، یہ نوجوان بزرگ اور جن کی محنت اور جن کی کوششوں سے آپ لوگ بڑی اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، دعا کریں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الہ العالمین جتنے بزرگ اس وقت تک فیضان مدینہ اور غوثیہ میں خدمت کر کر کے نمازیں پڑھ کے دنیا سے چلے گئے، اللہ اس میلاد کی برکتیں آج ان کی قبروں پہ نازل فرمائے، اور جو زمین کے اوپر ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نبی پاک کے میلاد کی اس محفل میں عہد کریں کہ جن گھروں میں والدین موجود ہیں، زندہ ہیں، اگر کوئی بے ادب ہے تو بے ادبی چھوڑ دے، ان کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا پیار عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔